اپنا بچہ کیا ہم کسی کو گود دے سکتے ہیں؟ میری سالی کی اولاد نہیں ہے اور وہ میری بیٹی کو گود لینا چاہتی ہے، کیا میں اپنی بیٹی اسے دے سکتا ہوں؟ الیاس محمود: دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دے تو سکتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اور میں نے بعض علماء کو بھی سنا ہے وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کسی اور سے پلواتے ہیں تو بچی بہن بھائیوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ بچے کو کھیل کود کے لیے، اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے اپنے قریب العمر بہن بھائی چاہیے۔ یہ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں، اور جو یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو بچوں کی نفسیات پہ جن کے بڑے بڑے مقالے ہیں اور ان کو نوبل پرائز ملے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ اور مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، کہ بچے کو اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے اپنی عمر کے قریب بچہ چاہیے، اور ایسا بچہ چاہیے جو اس کا بھائی یا بہن ہو۔ محلے کے بچے تو بعض دفعہ بگاڑتے ہیں، تو اپنے یعنی گھر کے اندر اس کو اپنے جیسے بچے چاہیے۔ تو جب آپ اپنا بچہ کسی کو پالنے کے لیے دے دیتے ہیں تو جس کو دے رہے ہیں اس کے تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو ایک بچہ مل گیا، وہ دل بہلائے گا اس سے۔ بچے کا بہرحال اس میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اسے سگے بہن بھائیوں کی جو اپنے گھر کے اندر محبت ہے، اور بہت کچھ سیکھتا ہے، مار پیٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں اور شکایتیں لگاتے ہیں، اور جو کچھ گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے، بچے کی ایک جو ہے نا اس کی ایک مینٹل گروتھ کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور اکیلا پلے گا تو چھوئی موئی سا بن جاتا ہے وہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ فلاں تو اکیلا پڑا، تو اکیلا ہی پلا ہے، وہ اتنے کام کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے بھائی وہ بہن بھائیوں کے ساتھ پلا ہوتا تو اس سے زیادہ کام کر رہا ہوتا۔ یہ تو کچھ گاڈ گفٹڈ بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو جائز ہے، لیکن میں اس عمل کو کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ دوسری گڑبڑ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچی پال کر جو سگا باپ ہے نا اس کا نام پھر آئی ڈی کارڈ میں یا ڈاکومنٹس میں اس کا نام نہیں ڈالتے۔ یہ تو بالکل کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے کہ آپ بچے کی ولدیت کسی قیمت پہ چینج نہیں کر سکتے۔ تو بچے کی ولدیت میں بچے کے اوریجنل باپ کا نام آنا چاہیے۔ بچے کو بچپن سے یہ بات بتانی چاہیے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے اصل والد وہ ہیں۔ یہاں بھی لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہی نہیں ہیں، بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو دائیں بائیں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، پھر اس کا دل بہت خراب ہوتا ہے کہ میں جس کو اپنے اصل پیرنٹ سمجھتا تھا وہ نہیں ہے۔ بچپن سے بچے کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی تمہارے اوریجنل والد وہ ہیں۔ آپ نے اگر بچہ پالا ہے تو آپ بتا دیں میں اوریجنل والد نہیں ہوں، اوریجنل تمہارے وہ والے والد ہیں، لیکن میں تمہیں پالوں گا باپ کی طرح۔ تو ڈاکومنٹ میں کہیں بھی اوریجنل والد کا نام آنا ضروری ہے، حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی بچے کے اوریجنل باپ کا پتہ ہی نہیں، یعنی کہیں سے آپ نے بیچارے کہیں باپ کہیں جنگوں میں شہید ہو گیا یا کہیں لاپتہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسے بچے ہمیں یعنی لوگوں کو مل جاتے ہیں کہیں سے پڑے ہوئے، عیدی سینٹر سے مل گیا کوئی بچہ، پتہ ہی نہیں ہے والد کون ہے، تو بھی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے باپ کا نام ڈال دیا جائے ولدیت میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو شرطوں کے ساتھ اس کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال میں اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتا نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے اور جو باپ بنا ہے، باپ سے مراد یہ کہ جو اس کا سرپرست بنا ہے، تو بڑے ہو کر اس سے پردہ بھی ہوگا اگر وہ اس کا نامحرم ہے، تو اس میں یہ پھر ضروری ہوتا ہے محرم بنانے کے لیے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے فیڈ کرا دی جائے، تو اس کے پھر الگ احکام ہے، کبھی کوئی پوچھے گا تو انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔